کہ عبادت کی قبولیت کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔ جب تک رزق حلال نہ ہو، کوئی بندہ کتنی بھی عبادت کرتا رہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کمائی کے ذریعے بہت ہیں، بے شمار پیسہ کمانے کے ذریعے ہیں، لیکن حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سود اس قدر ملاوٹ سود کی ہو چکی ہے ہمارے پیسے میں، ہمارے مال میں، اب تو حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اب جب آپ کسی کو کہیں کہ یہ سود ہے، وہ بندہ آپ کی ہنستا ہے، وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کی بات مانے گا نہیں۔ جب آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، وہ بندہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ایک بندہ حرام کھانے کا عادی ہو جائے، آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بندہ 1000 روپے کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کے لیے 100 روپیہ کھانا پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جو بندہ بہت زیادہ حرام کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے چھوٹی موٹی حرام کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ جب ہمارے ملک میں کرپشن کا سلسلہ شروع ہوا، کرپشن کا، تو پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ تو اربوں روپے کے کرپشن کرتے ہیں، کروڑوں لاکھوں روپے کے کرپشن کرتے ہیں، تو پھر عوام نے، افیسر حضرات جو ہے دفتروں میں اور جو ملازم طبقہ ہے، ان نے دیکھا کہ جناب ہمارے جو صاحب ہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا الیکشن سے قبل۔ جب اس نے الیکشن لڑا اور الیکشن لڑنے کے بعد اس کی کوٹھی بن گئی، فارم ہاؤس بن گیا، بنگلہ بن گیا، اور اس کے بعد اتنے پلاٹ آ گئے، اتنی کوٹھیاں آ گئی، تو وہ اس کو چسکا لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس ایک گاڑی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے خربوزہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ماحول کو دیکھ کر جس طرح یہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دفاتر میں، میں سب کا نہیں کہتا، حلال کھانے والے ہر جگہ موجود ہیں، ایک بات یاد رکھیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ دفاتر میں حرام کھائی جا رہی ہے، برے طریقے سے کھائی جا رہی ہے، پیٹرول کے نام پر، ڈیزل کے نام پر، کاغذ پینسل کے نام پر، مہمانوں کو گفٹ اور تحفے دینے کے نام پر، یہاں تک کہ مہمانوں کی جب دعوت ہوتی ہے، وہ دعوت جب آتی ہے وہ سارے لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سرکاری خرچہ ہوتا ہے، وہ خزانے کا مال ہوتا ہے، وہ 22-25 کروڑ عوام کا خزانہ ہوتا ہے، جواب 22-25 کروڑ عوام کو دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جو لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت کا عالم یہ ہو چکا ہے، تجارت انبیاء کا پیشہ ہے، اور آپ اللہ کے نبیوں کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبیوں کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبیوں نے تجارت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبیوں نے تجارت کی ہے۔ اگر رزق حلال کمانا یہ ضروری نہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کیوں محنت کرتے، کیوں تجارت کرتے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بناتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے، حضرت یہاں تک لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رسیاں بناتے تھے، فروخت کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام ٹھیلیوں کی تجارت کرتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جوتے بناتے تھے پھر اس کو فروخت کرتے تھے۔ بھی کسب ہو، ایک بات یاد رکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اگر کوئی بندہ رزق حلال کماتا ہے تو ہم اس کو تانے دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے اچھا اس معاشرے میں رزق حلال کمانا جرم ہے؟ اللہ کے نبیوں نے یہ کام کیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آقا علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی ہے، میرے آقا نے اعلان نبوت سے قبل تقریباً آقا علیہ السلام نے 12 سال میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے تجارت جو ہے یہ کتنا خوبصورت پیشہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تجارت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں تمہاری روزی کے 9 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، صوفیاء گزرے ہیں، جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، لیکن اب تجارت پہلی بات یہ کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں معاشرے میں تجارت کی جا رہی ہے اللہ ماشاءاللہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرنے والے، تجارت کرنے والا بہت کم لوگ ہیں۔ اب ملاوٹ ہے، سبزی ہے، پرانی سبزی ہے، اس پر پانی ڈال کر
تازہ کر کے لوگوں کے دکھائی جاتی جناب یہ فریش سبزی ہم لائے منڈی سے، اور وہ بندہ جب جاتا ہے گھر دیکھتا ہے کہ یہ تو پرانی سبزی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ اور یہ ہمارا حال ہے کہ جتنے بھی ہمارے کسان ہیں، آپ اوور آل اگر دیکھیں الا ماشاءاللہ کسی ایک کو چھوڑ کر، جب پیکنگ کرتے ہیں چیز کی تو یہ آپ کو ریڑھی والے بتا سکتے ہیں، جو فروٹ بیچنے والے ہیں، سبزیاں بیچنے وہ بتا سکتے ہیں۔ اور ہمارا خود ایک تجارت سے، کسان سے تعلق ہے، زمینداری سے ہم خود دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں جناب، ٹماٹر کو پیک کرتے ہیں، نیچے جو خراب ٹماٹر ہے، چھوٹا ٹماٹر نیچے رکھ دیں گے، بڑے اوپر رکھ دیں گے۔ یہ سیب کا حال ہے، یہ آم کا حال ہے، یہ مالٹے کا حال ہے، اور یہی تمام جتنی بھی سبزیاں فروٹ بکتا ہے مارکیٹ میں، آپ جب کوئی بھی کریٹ لاتے ہیں نیچے اور ہے اوپر اور ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، حضور نے فرمایا کہ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی ملاوٹ دھوکہ اور کیا ہوگا کہ آپ کسی کو دکھاتے کوئی اور چیز ہیں، دیتے کوئی اور چیز ہیں۔ آپ سامان لینے مارکیٹ میں جاتے ہیں، فرنٹ پہ بڑے بڑے ٹماٹر رکھے ہوئے ہیں، فروٹ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو دے کر جب آپ آگے جاتے ہیں، جب آپ ریٹ طے کرتے ہیں، جب وہ تولنے لگتے ہیں، وہ فرنٹ کے جو بڑے بڑے دانے چمکدار وہ آپ کو نہیں ملتے۔ کیوں کہ جب تک آپ وہ چمکدار دانے دیکھیں گے نہیں، آپ ریڑھی اور دکان شاپ کے قریب نہیں آئیں گے، تو وہ کیا ہوگا، پھر وہ ڈالتا جائے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ٹماٹر، یہ ہری مرچیں، یہ جناب عالی فروٹ، سیب، آم، یہ تو آپ نے ٹھیک نہیں ڈالا، تو فوراً آپ کو کہے کہ جاؤ کہیں اور خریدو۔ محترم حضرات، یہ ملاوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا اس وقت ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے؟ تو محترم حضرات، یہ مختلف طریقے ہیں حرام کمانے کے ذریعے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک بات یاد رکھیں، اب حج کا سیزن ہے، لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حج کا خرچہ کتنا ہے؟ کم از کم خرچہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے 12-13 لاکھ ہوگا۔ لیکن پھر آپ نے اگر وہاں سے آتے ہیں کوئی چیزیں، کھجوریں وغیرہ سامان لے کر آتے ہیں، اب 15-16 لاکھ سے آپ جتنی بھی مٹھی بند کریں کم حج نہیں ہو سکتا۔ لیکن بے شمار لوگ حج پہ جا رہے ہیں، لوگ عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، وہ محسوس کر جائیں گے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرپشن کریں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، سرکاری پیسہ کھائیں، گورنمنٹ کا جو مال ہے، جو 22-25 کروڑ کا مال ہے وہ کھائیں، یا اپنے بھائی بہن کی جائیداد پہ قبضہ کریں اور پھر جا کر خانہ کعبہ کے چکر لگائیں، تو دنیا کو ہم نے جتنے بھی چکر دیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کو چکر دے کر جا کر خانہ کعبے کا چکر لگاؤں گا مجھے معاف ہو جائے گا، یہ معافی نہیں ملتی۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ ہے، جب تک ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے نہ ہمیں اپنی عبادت میں ذوق ملے گا نہ شوق ملے گا۔ آپ کو معاشرے میں نمازیں پڑھنے والے بہت ملیں گے، نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بہت ہیں، دیگیں تقسیم کرنے والے بہت ہیں، لیکن افسوس معاشرے میں اگر آپ صحیح معنی تلاش کرنے نکلیں کہ رزق حلال کمانے والے لوگ کتنے ہیں، جو رزق حلال کما کر اس سے کپڑے خریدتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، رزق حلال کما کر اپنے پیٹ میں لقمہ ڈالتے ہیں، پھر عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ کتنے ہیں؟ اور وہ لوگ کم ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج اب لوگ اپنی اولاد پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، مہنگے مہنگے سکولوں میں ایڈمیشن دلواتے ہیں اور بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن وہ اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر باپ اپنی اولاد کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھاگتا ہے، دھکے کھاتا ہے، کما کر لاتا ہے، اپنی اولاد کے نخرے برداشت کرتا ہے، سب کچھ کھلاتا پلاتا ہے، پہناتا ہے، گاڑیاں لے کر دیتا ہے، کوٹھی بنگلے فارم ہاؤس میں رکھتا ہے، تو پھر تو اولاد کو بظاہر والدین کا تابعدار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اصل یہ ہے کہ جب اولاد رزق حلال نہیں کھائے گی تو فرمانبردار کیسے بنے گی؟ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرمانبردار ہو، میرے گھر میں امن ہو، میرے گھر میں سکون ہو، میں پریشانیوں دکھوں سے بچوں،
یقین جانے وہ رزق حلال کھانا شروع کر دے، وہ تھوڑے پہ گزارا کرنا شروع کر دے۔ تھوڑے پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو رزق حلال کھانے والے لوگ ہیں ان کے محدود تنخواہ ہوتی ہے، وہ اسی پر بھی خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے اخراجات کو محدود رکھا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ صرف یہی ہے بس، اور وہ سکون میں ہیں، مہینہ ان کا گزر جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی آمدنی بظاہر بہت زیادہ ہے، لیکن آپ یقین جانیں جس کی آمدنی 50,000 لاکھ روپیہ ہے وہ سکون میں ہے، جس کی آمدنی مہینے کی 10 لاکھ ہے وہ بے چین ہے، بے سکون میں ہے، رات کو گولیاں کھا کر سوتا ہے اور جگہ جگہ جا کے دم کرواتا ہے، بے چینی کا شکار ہے کہ مجھے سکون نہیں آتا، میں پریشان ہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں اگر ان کی فہرست آپ بنائیں، یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، یہ جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں اگر آپ ان کی فہرست بنائیں، آپ اس میں سے غریب آپ کو کم ملیں گے، زیادہ تر امیر ملیں گے۔ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، جو زیادہ کمانے والے لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، پتہ چلا کہ یہ جو اس وقت سارے ہمارے معاملات ہیں، بے چینی، پریشانی، ڈپریشن، اولاد کی نافرمانی، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، نماز کا قبول نہ ہونا اور نماز میں خشوع اور خضوع کا نہ ہونا، عبادت میں خشوع اور خضوع کا نہ ہونا، یقین جانے بہت سارے ایسے لوگ ہیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے بوسے لے رہے ہیں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن قلبی اطمینان ان کو حاصل نہیں ہے۔ قلبی اطمینان حاصل کیسے ہو کہ رزق حلال نہیں کھایا ہوا، وہ جو احرام باندھا ہوا ہے وہ بھی حرام کے پیسوں سے ہے، وہ جو لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں صفا مروہ پہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، احرام ہی حرام کے پیسوں کا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں پھر کیسے قبول ہوگا؟ پھر وہ روایت آپ سامنے رکھیں کہ میرے آقا نے فرمایا ایک شخص تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ آیا، تھکاوٹ کے اس کے چہرے پہ آثار تھے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو تمام شکوے ہیں، یہ جو سوالات کی ایک لمبی فہرست ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی، نماز میں خشوع اور خضوع کیوں نہیں ہے، ہمارے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، ہماری اولاد نافرمان کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں، لوگ ہم سے وفا کیوں نہیں کرتے۔ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو رزق حلال کمانے کھانے میں مل جائیں گے۔ تو محترم حضرات، آج میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ یقین جانیں حرام بہت کھائی جا رہی ہے، حرام پہ زور ہے، اور یہ آپ جن لوگوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں، جناب سیونگ والے اکاؤنٹ کھلوائے بینک میں، سب کو پتہ ہے وہ سود ہے، سب کو پتہ ہے جو سیونگ والا اکاؤنٹ ہے اس میں بینک جو پیسہ دیتا ہے وہ سود ہے، اور سود کرنا قرآن میں آتا ہے، سود وہ کرنے والا، سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا، سود کے گواہ، یہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں اگر کوئی بندہ اللہ سے جنگ کر کے کیا سکون پائے گا؟ اگر ایک عام بندے سے آپ لڑائی کرتے ہیں آپ کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ تا پاورفل ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، اگر کوئی بندہ سود کھائے پھر کہے میں سکون کی تلاش میں ہوں۔ محترم حضرات، آج کے میرے خطاب کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، رسولوں کو یہ حکم دیا، اہل ایمان کو حکم دیا کہ رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کماؤ۔ اس لیے تمام انبیاء کرام نے نبوت کا منصب ملا ہوا تھا، رسولوں نے محنت کی ہے، اولیاء اور صوفیاء نے محنت کی ہے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے۔ لہٰذا آج کا میرا پیغام اور میسیج یہ ہے، آج کی تقریر کا آخری، کہ ہم سب کو رزق حلال کمانا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، حرام سے بچیں، خدا را حرام سے بچیں۔ اور کئی لوگ حرام پیسے کما کر پھر وہ اپنے دل کو خود بخود تسلی دیتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، جناب دیکھ تقسیم کروا دی، کوئی بکرا ذبح کروا دے، نہ بابا ایسے نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔
دیکھیں آپ دودھ کتنا پاک ہے، دودھ نور ہے، لیکن اگر دودھ میں ایک ناپاک قطرہ چلا جائے دودھ پاک رہتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ یہاں کھڑے ہو کر گاڑیاں لوٹنا شروع کر دے، اس کے بعد کسی کا پلاٹ پہ قبضہ کر دے، پھر یہاں دسترخوان لگا دے، کیا وہ حلال ہے؟ یہ تو اور ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ایک تو خود حرام کھا رہے ہیں، پھر اپنی حرام کمائی لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے آج کل کہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، پھر اس پر پردہ رکھنے کے لیے دسترخوان لگا دیا، لوگوں کو چاولوں کے دیگ کھلا دی، غریبوں کو جناب کسی کو کپڑے خرید کے دے دیے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ تو وہی بات ہے کہ لوگوں کو چکر دے کر خانہ کعبہ کا چکر لگائیں، یہ ایسے معافی ملتی ہے؟ نہیں ملتی، سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ رزق کے حلال کمائیں، تجارت کریں، اور کسی کام کو کم نہ سمجھیں۔ چھوٹا سے چھوٹا بزنس ہو، ریڑھی لگائیں، آپ جوتے سلائی کریں، کپڑے بیچیں، ہوٹل بنائیں، جھاڑو دیں، محنت کریں، رزق کے حلال کمائیں، شرمندگی اس چیز میں نہ محسوس کریں۔ دودھ میں پانی ملاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور سبزی، پرانی سبزی بیچتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور دکان پہ جو جن کی ڈیٹ گزر چکی ہوتی ہے وہ بیچتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو رزق کے حلال کماتے ہوئے کیوں شرم آتی؟ یہ ایک سوال ہے ہمارا، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ مارکیٹ کا سروے کر کے دیکھیں، آپ سے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ آپ لال مرچیں لیں، سرخ مرچیں لیں، اس میں ملاوٹ ہے، چینی میں آپ کے ملاوٹ ہے، گڑ میں آپ کے ملاوٹ ہے، شہد میں آپ کے ملاوٹ ہے، دودھ میں آپ کے ملاوٹ ہے، دہی میں آپ کے ملاوٹ ہے، اور ایسی ایسی چیزیں زہریلے ملائے جا رہے ہیں کہ اگر صرف دودھ میں پانی ڈالیں تو پھر چلو پانی دودھ گاڑھا نہیں ہوگا لیکن صحت کو نقصان تو نہیں دے گا، لیکن جب دودھ میں آپ کھاد ڈال دیں گے تو پھر تو صحت کے لیے تباہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ رزق حلال پر میں نے آج خطاب کیا، اور امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ رزق حلال کا خیال رکھیں گے۔ دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، پینسل، کاغذ، گورنمنٹ کا، یہ گورنمنٹ کے باپ کا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ہے، یہ بات یاد رکھیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، جو گورنمنٹ نے آپ کو اختیار دیا کہ یہ پینسل آپ استعمال کریں، کاغذ استعمال کریں، گاڑی استعمال کریں، پیٹرول استعمال کریں، جو آپ کو اجازت ہے اس کے مطابق تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں نہیں اس پہ میرے پورے خاندان کا حق بنتا ہے، میری گاڑی کو پورا خاندان استعمال کرے، میری پوری فیملی استعمال کرے، وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں سراسر، میں کیا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو قیامت کے دن 25 کروڑ کا جواب دینا ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ بہرحال یہ اہم ٹاپک ہے جس پر میں نے بات کرنا بہت ضروری سمجھا، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟